بہت سمے پہلے کی بات ہے، ہمل پور نام کا ایک سندر سا گاؤں تھا جہاں ہر موسم میں رنگ برنگے پھول کھلتے تھے اور ہر بچہ خوشی سے چہکتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک ننھا سمجھدار پر تھوڑا آلسی لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا چنٹو۔ چنٹو کو کھیلنا بہت پسند تھا، لیکن پڑھائی، کام یا ذمہ داریوں سے وہ ہمیشہ بھاگتا تھا۔ اس کی دادی، جسے سب دادی ماں کہہ کر بلاتے تھے، بہت ہی سمجھدار اور جادوئی باتیں جاننے والی تھی۔ ایک دن جب چنٹو نے اپنا اسکول کا ہوم ورک پھر سے ٹال دیا اور کھیلنے نکل گیا، تب دادی ماں نے مسکراتے ہوئے اسے ایک پرانی لکڑی کی جادوئی ٹوکری دی اور کہا، بیٹا یہ ٹوکری تمہارے لیے سمے کا رہسیہ لے کر آئی ہے، لیکن اس کا صحیح اپیوگ وہی کر سکتا ہے جو سمے کی قیمت سمجھتا ہو۔ چنٹو کو لگا یہ کوئی کھیل کی چیز ہوگی۔ اس نے ٹوکری کو سر پر گھمایا اور تبھی ایک تیز روشنی کے ساتھ وہ کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا، ایک ایسی دنیا جہاں ہر چیز سمے سے چلتی تھی۔ اس جادوئی سمے لوک میں پہنچتے ہی چنٹو کو ایک عجیب گھڑی ملی جو ہر بار اس کا سمے گنتی، اور جیسے جیسے وہ آلسی حرکتیں کرتا گھڑی کی سوئیاں الٹی چلنے لگتی۔ وہاں ایک بدھیمان الو ملا جس کا نام تھا ٹکلو۔ اس نے بتایا کہ اس دنیا میں یدی کوئی بھی سمے برباد کرتا ہے تو وہ دن بہ دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ چنٹو پہلے ہنستا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا خود کا شریر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تو اسے چنتا ہوئی۔ تب ٹکلو نے اسے بتایا کہ ٹوکری میں رکھے 3 جادوئی بیج اس کے لیے امید کی کرن ہے۔ وہ 3 بیج ہیں: محنت، انوشاسن اور سیوا۔ ہر دن ایک بیج بو، محنت کرو اور پھل لگے تو دوسرے سے بانٹو۔ الو بولا۔ چنٹو نے اگلے ہی دن پہلا بیج بویا اور جیسے ہی سورج اگا وہ ایک کھیت میں کام کرنے لگا۔ اس نے مٹی کو جوتا، پانی ڈالا اور دوپہر ہوتے ہوتے تھک کر چور ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکان تھی، کچھ نیا کرنے کی سنتشٹی۔ دن بیتا اور اس نے دیکھا کہ بیج سے ایک سنہرا پودا نکلا ہے۔ اگلے دن اس نے دوسرا بیج بویا اور سمے پر اٹھ کر نہا دھو کر دھیان لگایا، کتابیں پڑھی اور نیم سے کھانا کھایا۔ تیسرے دن جب اس نے سیوا کا بیج بویا تب وہ ایک بوڑھے خرگوش کی مدد کرنے چلا گیا جو پہاڑی سے لڑک گیا تھا۔ چنٹو نے خود کو بدلتے دیکھا، اس کا شریر اب پہلے جیسا ہو گیا تھا اور گھڑی کی سوئیاں تیزی سے صحیح دشا میں چلنے لگی۔ اب چنٹو کو سمجھ آ گیا تھا کہ سمے کیول گھڑی کی ٹک ٹک نہیں ہوتی، وہ جیون کی سب سے بڑی پونجی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس نے تینوں بیج کے پھل گاؤں میں بانٹے، سمے لوک کے دوار کھل گئے اور وہ واپس اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ٹوکری تھی، لیکن اب اس میں سمے نہیں، سنسکار رکھے تھے۔ چنٹو کا پہلے جیسا نہیں رہا، اب وہ سب سے پہلے صبح اٹھتا، پڑھائی کرتا، اپنے ممی پاپا کی مدد کرتا اور صحیح سمے کا اپیوگ کرتا۔ اس کے بدلاؤ کو دیکھ گاؤں کے سبھی بچے بھی اس سے پریرت ہوئے اور سمے پاٹھ شالا نام سے ایک نئی جگہ شروع ہوئی جہاں دادی ماں بچوں کو سمے کے رہسیوں کی کہانی سناتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ شکشا ملتی ہے، سمے سب سے قیمتی سمپتی ہے جو ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ جو بچے سمے کی قدر کرتے ہیں وہ جیون میں کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ آلس، بہانے اور ٹال مٹول سے کیول پچھتاوا ملتا ہے، جبکہ انوشاسن، محنت اور سیوا سے سچا سکھ اور سفلتا۔ اگر یہ اسٹوریز آپ کو یوٹیوب پر مل رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیوز فیس بک پیج پر مل رہی ہیں تو پلیز ہمارے پیج کو فالو کریے اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دھنیہ واد۔